میرے دعوے کے حوالے سے دلائل جو ہوں گے یا جو بھی میں ثبوت پیش کروں گا، جو آپ کے اعتراض ہوں گے، وہ بعد کی باتیں ہیں. پہلے آپ کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موت کو سچا ثابت کرنا ہے، اور اس کے متعلق ثابت کرنا ہے کہ وہی موعظ ذکی غلام تھا جس کی 14 اشعار میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی. یہی ہمارا تنازع ہے نا. پیشگی مسلم موت کی وجہ سے تو میں ساری ظلم سہتا پھر رہا ہوں. میں آج باہر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھی، میری اہل و عیال سب ظلم ہم پر اسی ہوں ہے نا. تو جناب وہ ثابت کر دیں آپ. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کو کہ وہ سچا دعویٰ تھا، تو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں تھا. یہی ہمارا ایشو ہے. ہاں، اس کے بعد میں دعویٰ رکھتا ہوں، پہلے اس بات کو یا ثابت کریں کہ وہ دعویٰ سچا تھا، یا یہ تسلیم کریں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی نہیں مسلم موت. وہ جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا. پھر انہوں نے اپنے دعویٰ کے 10 سال بعد پھر شہر آگ بھی کٹوا لی. 10 مارچ 1954 کو کیا ہوا؟ پھر مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد یہ اس کے جھوٹے دعوے کے اللہ نے پھر سزا دی، اور اس کو مفتی اللہ تھا، وہ اس کو پکڑا. تو میں تو ثابت کر چکا ہوں، لیکن آپ یا اس کو سچا ثابت کریں یا پھر مانیں کہ وہ جھوٹا دعوے دار تھا، تو وہ کوئی مسلم نہیں تھا. اس کے بعد میرے دعوے کی بات آئے گی. تو باقی یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، اپنا اصل جو موضوع ہے اس سے آپ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. غیر متعلقہ موضوعات ہیں، اصل موضوع کی طرف آئیں. میری یہی خواہش ہے، میں اسی لیے آیا ہوں یہاں پر. اور وہ یہی وجہ ہے پیش کی مسلم موضوع جھگڑا ہمارا یہ ہے. ادھر مطلب کہ اصل موضوع تو یہ ہے، غیر متعلقہ موضوعات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب اکرم محمود صاحب کو. ہاں، جب میری دعوے کی بات آئے گی، لیکن میرے دعوے کی بات تب آئے گی جب پہلے بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا اور انہوں نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد میرے دعوے کی بات آئے گی. پھر وہ مجھے کی باتیں کریں گے، جو بھی ویری یا جو بھی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پھر ثبوت پر فراہم کروں گا، میں دلائل دوں گا، میں صادق ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلا اس مرزا غلام صاحب کا حملہ، اب یہ آپ نے 2021 کی پیشگوئی بنائی ہوئی تھی نا، اب اس کی اللہ تعالیٰ نے پھر حملہ کر دیا ہے اس کا. یہ پیچھے مرزا غلام احمد صاحب کھڑے ہیں. وہ جو مرزا طاہر احمد کی نواسی ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ مجبور ہے بیچاری. اس کے پیچھے خدا کی ذات اور مرزا غلام صاحب کی روحانیت کام کر رہی ہے. اور سب سے پہلا حملہ ہوا ہے مرزا طاہر نے میرے شیطانی وساوس سے لکھا تھا نا، آپ نے ابھی اس کی بات کی ہے، غیر متعلقہ موضوعات کے بات کرتی میرے متعلق لکھا ہے. تو میں آپ ثابت ہو گیا ہے، مرزا طاہر احمد کی نواسی بتا رہی ہے کہ شیطان تو مرزا طاہر احمد کے اندر گھر میں بڑا داخل تھا. مرزا طاہر کا دماد، مرزا طاہر کی نواسی جو اس کی بیٹی تھی، اس پر زیادتیاں کر رہا تھا جنسی. شیطان تو وہاں پہ داخل تھا. اب مرزا طاہر 1993 میں مجھے لکھ رہا ہے، میری کتاب مسلوق کرنے کے بعد، دعویٰ مسلوق کرنے کے بعد شیطانی وساوس ہیں، جبکہ یہ ثابت ہو گیا، خدا نے ثابت کر دیا ہے. اور ندا و نثر کی 44 منٹ اور 20 سیکنڈ کی جو اس کی آڈیو، اس نے بتا دیا ہے کہ سب بدکار ٹولہ کٹھا ہے، کوئی خلافت نہیں ہے. یہ برائے قادیان ہے جنہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا 1914 میں. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت